اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک وہ مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، وقد خاب من دساہا، اور بے شک وہ نامراد ہوا جس نے اسے گناہ میں چھپایا۔ اس کا آسان ترجمہ اگر کریں تو یہ بھی ہے کہ بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے صاف اور ستھرا کیا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو دیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ والے کی تعلیم اور اللہ والوں کی تبلیغ، اللہ والوں کا مشن اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی منزل کیا ہوا کرتی تھی؟ یہ لوگوں کے دلوں کو جیتا کرتے تھے، یہ لوگوں کے نفس کا تزکیہ فرمایا کرتے تھے، یہ لوگوں کے نفوس کو گناہوں سے صاف اور ستھرا کیا کرتے تھے، پھر ان کی ایک خاص اور مخصوص انداز میں تربیت کرتے، درس دیتے، اور ان کی ستھرائی کرنے کے بعد پھر انہیں اپنے قریب کرتے اور اپنا قرب دے کر پھر اللہ رب العزت کا سچا اور مومن بندہ بنا ڈالتے۔ سبحان اللہ۔ جب تک ہم لوگوں نے اللہ والوں کے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مشن پر چلنے کا کام کیا، ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کو اپنایا، ہم نے ان کے مشن پر قدم رکھنے کی کوشش کی، اور ہم نے ان کے منشا کے مطابق جو ہے اور ان کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاری، تو ہم بھی ہر طرف اور پوری دنیا میں ہر جگہ کامیاب و کامران تھے۔ ہمارے لیے بھی کامیابی و کامرانی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کے فیوز و برکات سے ہم ہمیشہ مالا مال ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج دیکھیے آپ، اکثر لوگوں کی زبان پر یہ شکوہ نظر آتا ہے، ہم نے تو خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی، ہم نے بختیار کاکی کی بارگاہ میں بھی حاضری دی، ہم نے نظام الدین اولیاء کو بھی سلام کہا، ہم نے بغداد کا بھی سفر کیا، ہم نے جو ہے بابا فرید کی بارگاہ میں بھی حاضری دی، الغرض حتیٰ کہ ہم نے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری بھی دی، لیکن ہماری مرادیں بن نہیں آئی، ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی، ہمیں مقصد میں کامیابی نہیں ملتی، اور ہمیں جو ہے بزرگوں کی بارگاہوں سے کما حق ان کے فیضان نہیں ملتے۔ فیضان یوں ہی نہیں مل جاتے، فیضان پانے کے لیے ان اللہ والوں کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنا پڑتا ہے، ان کے منشا کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہم تک پہنچایا، ہم نے اس پیغام پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں زندگی گزارنے کا جو سبق عطا فرمایا، ہمیں وہ سبق یاد رکھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنے میٹھے اور پیارے اچھے انداز میں یہ تربیت ہماری انہوں نے کرنا چاہیے کہ لوگوں، مسلمان کو دھوکے نہیں دیتا، مسلمان بھائی سے جھوٹ نہیں بولتا، مسلمانوں کی پردہ داری نہیں کرتا، مسلمانوں کی بے عزتی نہیں کرتا، مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب میں نہیں رکھتا، مسلمان کا دشمن نہیں ہوتا، مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف چند سکوں اور ٹکوں میں غیروں کے ہاتھ میں بک کر اپنے ہی گاؤں اور معاشرے کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ یہ تعلیم ہمیں خواجہ وقت نے دیا، یہ خواجہ شمس الدین
دیا، یہ خواجہ بابا فرید نے دیا، یہ خواجہ حمید الدین ناگوری نے دیا اور تمام مشائخان اعظام نے دیا۔ لیکن آج ہمارا دیکھیے، ہم اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے ہیں تو دل حاضر نہیں، دل حاضر نہیں، ہماری روح موجود نہیں، ہمارا دل مطمئن نہیں، ہمیں اعتماد نہیں، اور اللہ والوں کو جو پسند ہے ہم ان کی بارگاہوں میں جا کر وہ کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ والوں کو پسند ہے ہمارے پاس آؤ تو نمازوں کی پابندی کرو، یہاں آؤ تو قرآن کی تلاوت کرو، کلمہ کا ورد کرو، درود کی کثرت کرو، اور اپنی گزشتہ گناہوں والی زندگی سے توبہ کر کے اللہ و رسول کے احکام و فرامین پر چلنے کا پکا وعدہ کرو۔ جب بندہ یہ کر لیتا ہے اور اللہ کے ان پر گزیدہ بندوں کے وسیلے اور واسطے سے بارگاہ رب میں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، بلکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، کانپتے ہوئے دھڑکتے دلوں کے ساتھ روتے کھڑے کر کے اپنے خالد دامن کو اللہ کی بارگاہ میں پسارتا ہے اور کہتا ہے مولا ہم گنہگار سہی، ہم بدکار و سیاہکار سہی، لیکن تیرے جس محبوب بندے کے قدموں میں آ کر اپنا دامن ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں پسارا ہے، ہمیں یقین ہے کہ یقیناً یہ تیرا محبوب ہے اور تو اپنے محبوبین کی باتوں کو ٹالا نہیں کرتا۔ تیرے اس محبوب کے وسیلے سے ہم اپنی بیماری کی شفا مانگتے ہیں تو رب شفا عطا فرماتا ہے، ہم تکلیفوں کو دور کرانا چاہتے ہیں تو ہماری تکلیفیں دور ہو جاتی ہے اور مانگی ہوئی مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا اللہ والوں کی بارگاہ میں سفر کرنے والے اپنے سفر کو ٹٹولے، اپنی زندگی کو ٹٹولے، اپنے گریبان میں جھانکے۔ ہم اجمیر جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارا گھومنا پھرنا ہوتا ہے، وہاں بھی ہمارا بس تھوڑا سا ادھر ادھر گلیوں محلوں میں بازاروں میں گھومے پھرے اور رسمی حاضری میں واپس آ گئے۔ کسی بھی بارگاہ پر گزیدہ بندوں میں ہم پہنچتے ہیں تو رسمی حاضریاں ہوتی ہے اور بس یوں ہی رسمی حاضریوں کے ساتھ واپس آ جاتے اور پھر شکوہ کرتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک درد بھرا، ایک آپ کو کلیجہ ہلا دینے والا واقعہ جس کو پروفیسر جو ہے سلیم چشتی نے تحریر کیا ہے، انہوں نے خانقاہ چشت اور سلسلے چشت پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا اور ہمارے بزرگ علماء بیان بھی فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اور اپنے پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق جب اجمیر کی طرف روانہ ہوئے اور دہلی کے راستے اجمیر پہنچنا چاہے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے شہزادہ تھے انہیں مرید فرمایا اور اپنے ہمراہ لے لیے، اپنے ساتھ لے کر جو ہے دہلی ہوتے ہوئے اجمیر آنا چاہا تو دہلی والے حضرت خواجہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے، حضرت خواجہ کے قدموں میں گر گئے اور جو ہے گزارش کی کہ ہمیں قطب الدین دے دیا جائے۔ الغرض حضرت خواجہ نے دہلی والے کو حضرت خواجہ قطب الدین دے دیا اور آپ اجمیر کی طرف آ گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین علیہ رحمہ والرضوان سلسلے چشت میں اپنے زمانے میں بہت زیادہ عروج پانے والے جس بزرگ کو بہت زیادہ عروج ملا وہ حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ قطب دہلی عالم یہ ہوا مقبولیت کا، عالم یہ ہوا پارسائیت کا، عالم یہ ہوا زہد و تقوی کی شہرت کا کہ اس دور کا جو وہاں کا بادشاہ تھا بادشاہ شمس الدین التمش وہ بھی آپ کے قدموں میں سر رکھ کر جو ہے آپ کے دامن سے وابستہ ہوا اور آپ کا مرید ہو گیا۔ اللہ اکبر، آپ کا مرید ہوا۔ جانتے ہیں جب شمس الدین التمش حضرت خواجہ قطب الدین سے مرید ہوا تو رو رو کر عرض کرنے لگے اے میرے آقا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ مجھے بادشاہ بنا دیا گیا، میں کہاں ہوتا ہوں؟ آپ کی دید تو میری آنکھیں ترستی ہے، دل تڑپتا ہے، آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں تخت و تاج کو ٹھوکر مارتا ہوں اور آپ کے قدموں میں آتا ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین نے کہا بیٹا نہیں، اگر تم نے تخت و تاج چھوڑ دیا تو تمہاری جگہ کوئی ظالم براجمان ہو جائے گا، کوئی جو ہے ظالم جو ہے بیٹھ جائے گا اور رسول اللہ کی امت کو ستائے گا، اس لیے تم تخت پر جو ہے براجمان رہو، اس پر جو ہے موجود رہو، چلو میں ہی اپنی کٹیا تمہارے قریب اٹھا کر لاتا ہوں۔ سبحان اللہ، لوگ تو ظاہر دیکھتے نا، آج بھی کہتے
हकीकत हाल और जाहिर को देखे बगैर किसी तरीके की भी कोई बात होती है। एक दौर आया जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो है दिल्ली की गलियों में निकलते तो आपके ज़ुहद कमाल का आलम ये था कि दिल्ली के बाजार की गलियों से निकलते तो दुकानें बंद हो जाया करती, लोग बैठे होते तो खड़े हो जाया करते, आपको सलामी लिया करते और पर्दा कर लिया करती, छतों पर औरतें होती तो घरों में छुप जाया करती। आपका ये आलम था। लेकिन एक दौर आया, अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश हज़रत कुतुबुद्दीन पर आती है और वो दौर ये आता है कि बादशाह अल्तमश का दरबार लगा हुआ है, लोग खचाखच भरे हुए हैं। इसी में हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी वहाँ मौजूद होते हैं। दरबार का दरवाजे के ऊपर एक औरत ज़ार कतार रो रही है, चीख रही है, गर्बान फाड़ रही है, हाय मैं तो लुट गई, हाय मैं तो बर्बाद हो गई, हाय मेरी इज्जत तो तार-तार हो गई, हाय मेरा तकद्दुस तो लूट लिया गया। जब बादशाह के कान पर ये रोने की आवाज आई, अल्तमश शमसुद्दीन ने कहा उस औरत को जल्द से जल्द बुलवाया जाए। अलगरज वक्त कम है, इख्तिसारन बयान करता हूँ और गौर करें। औरत को बारगाह में बुलवाया गया। बादशाह ने कहा हुआ क्या, तुम्हारे साथ हुआ क्या? कहा हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि आप इंसाफ न कर सकेंगे। बादशाह ने कहा अपना वाकया तो बयान करो, इंसाफ क्यों नहीं कर सकते, इंसाफ क्यों नहीं करेंगे? कहा नहीं कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कहा बात तो बताओ, पहलियां बुझाने की जरूरत नहीं है। उस औरत ने कहा ये आपके दरबार में ये मेरी गोद में 2 महीने का बच्चा देख रहे हैं, कहाँ देख रहा हो? इस बच्चे का मेरा जो है एक नाजायज शौहर बना और उस नाजायज शौहर ने मेरे साथ गजायज शहवत की, मेरे जिस्म से लुत्फ उठाया और ये नाजायज हमल से बच्चा पैदा हुआ। जब इस बच्चे को लेकर मैं उसके पास गई तो उसने इनकार कर दिया, मुझे मानने और पहचानने से इनकार कर दिया। कहा कौन है वो, नाम तो बताओ, उसकी गर्दन नहीं मार देता? ये अल्तमश जो है शमसुद्दीन अल्तमश कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। का आपकी बारगाह में जो आपका पीर और आपका शेख कुतुबुद्दीन बैठा है, ये काम किसने किया है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारी महफिल की गर्दनें छूट गई, लोगों के हाथों में तस्बीहां की जमीन पर गिर गई। ये क्या कह रही है? बादशाह ने सर आसमान की तरफ उठाया, रोते हुए रब की बारगाह में दुआ की, मौला जिस शख्सियत ने गुनाहों की दुनिया से उठाकर अल्तमश को तेरी बारगाह में बैठा दिया और जो है नेकियों के दरबार में बैठा दिया, आज ये इम्तिहान में तूने हमसे लेना था। परवरदिगारा कोई राह तो निकाल। हज़रत शमसुद्दीन हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ नजर उठ रही है तो आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू की बरसात हो रही है। अलगरज औरत से कहा गया तुम्हारे पास कोई गवाह है? कहाँ गवाह है ना, वो तो काफिरा थी, वो तो मुनाफिका थी, वो तो दुश्मन थी, लेकिन दुश्मनों ने मुसलमान का चेहरा रखने वाले बनाम मुसलमानों को चंद सिक्कों और टकों से खरीद लिया था और उस दरबार का काजी भी बिका हुआ था। कहाँ है ना गवाह? का पेश करो। गवाह पेश करने के लिए कहा गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन के खिलाफ में गवाह देने के लिए जो 4 शख्स दरबार में खड़ा हुआ था वो कोई हिंदू या काफिर नहीं, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला ही था। अल्लाहु अकबर। जब मुसलमान बिकने लगते हैं तो माशरा तबाह हो जाता है और मुसलमानों की आबरूएं तार-तार हो जाती है। वक्त के कुतुब पर इतना बड़ा इल्जाम। अल्लाहु अकबर। हज़रत कुतुबुद्दीन ने कहा ए अल्तमश मेरे बेटे, एक दिन की मोहलत चाहता हूँ, उसके बाद जो फैसला होगा कबूल होगा। मोहलत दे दी गई। रात को जब सारा दिल्ली सोने लगा, सन्नाटा छा गया तो वक्त का कुतुब रब गब्बर घुसीदा और ख्वाजा का चहीता बेटा कुतुबुद्दीन ने सर सजदे में रखा, बारगाह इलाही में दुआ की और अजमेर की तरफ चेहरा करके पुकारा मेरे पीरा, मेरे मुर्शिद, आप तो देख रहे हैं आपके बेटे को कैसी आजमाइश में डाला गया है। आपने तो वादा किया था कि साथ न छोड़ूंगा, अब कुतुब को, अब आपके बेटे को आपकी जरूरत है। ख्वाजा बाहयात थे, ये दुआ करते करते आंख लगी तो हज़रत ख्वाजा साहब ने तशरीफ ले आए। फरमाया बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, अल्तमश से कहो फैसला 3 दिन के लिए टाल दे, 3 दिन के बाद मैं दिल्ली खुद आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं दिल्ली खुद आ रहा हूँ। हम यहाँ
مرادیں نہیں مل رہی ہے، ہم یہاں سے اجمیر جا رہے ہیں، خالی دامن واپس ہو رہے ہیں، یہاں مرید کر رہا ہے تو پیر کہہ رہے ہیں بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اجمیر سے تمہاری فریاد کو دہلی میں خود ہی پہنچ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ درد پیدا تو کیا جائے۔ الغرض حضرت قطب نے التمش سے کہا 3 دن کے لیے فیصلہ ٹال دیا جائے، الغرض ٹال دیا گیا، گفتگو لمبی ہے لیکن سمیٹ کو ہم ٹال دیا گیا۔ جب تیسرا دن ہوا، مغرب کا وقت ہونے پہ آیا، حضرت قطب رو کر بارگاہ رب میں دعا کر رہے، مولا میرے پیر نے تو وعدہ کیا تھا کہ آ رہے ہیں، آج 3 دن گزر گیا، ابھی تک میرا مرشد نہیں آیا، اے میرے مرشد آ جاؤ نا، اے میرے پیرا آ جاؤ نا، آپ کا بیٹا تو بہت پریشان ہے۔ الغرض دعائیں کی، بڑے میدان میں جماعت سے نماز شروع ہوئی، مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا گیا۔ قطب الدین نے جب سر پھیرا تو دیکھا پیچھے چھٹی صف میں خواجہ وقت خواجہ معین الدین چشتی کی 2 رکعت نماز باقی ہے، وہ چھوٹی ہوئی نماز پوری کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خواجہ حاضر ہیں، اپنے مرید کی دستگیری کے لیے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ الغرض المختصر، حضرت خواجہ کے پاس جا کر حضرت قطب الدین نے باہیں ڈالے، سینے سے سینے لگایا، زار و قطار رونے لگے، حضرت خواجہ سے کہنے لگے میرے آقا آپ نے کہا تھا قطب تمہیں روٹی سوکھی کھانا ہوگا، وہ میں نے کھایا، آپ نے کہا تھا واپس گھر نہ جانا ہوگا، وہ میں نہیں گیا، آپ نے کہا تھا راتوں کو ذکر الہی سے بیدار کرنا ہوگا، وہ تو میں نے کیا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس طرح کا بھی امتحان دینا ہوگا، ورنہ میں اس کی بھی تیاری کرتا میرے آقا۔ حضرت خواجہ کہتے جب سامنے سے ہٹ کسی صوفی مزاج آدمی کا ایسا شکوہ نہیں ہوتا، تم سے پہلے حضرت ماں عائشہ پر بھی تو الزام لگے ہیں، تجھ سے زیادہ بڑا مقام ان کا تھا، حضرت یوسف پر بھی تو الزام لگے تھے، تم سے بڑا مقام ان کا تھا، ہٹو۔ الغرض حضرت قطب کے ہاتھ پکڑے اور عدالت میں پہنچے۔ عدالت میں پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا التمش صبح فیصلے کا اعلان کر دو۔ صبح فیصلے کا اعلان ہو گیا۔ اب جو ہے عدالت میں چاہنے والے بھی ہیں، اب عدالت میں حاسدین بھی ہیں، عدالت میں دشمن بھی ہیں، مسکرا رہے ہیں من ہی من میں۔ اب اللہ کا قطب رسوا کیا جائے گا، خواجہ کا بیٹا ذلیل کیا جائے گا، مسلمانوں کا ولی ذلیل کیا جائے گا، وقت کے بادشاہ کا مرشید رسوا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عدالت لگ گئی۔ حضرت خواجہ نے اس عورت سے کہا خاتون خدا سے ڈرو، خدا کی ماں سے ڈرو، مرنے والی ہو، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اس عورت نے کہا واز نہ کرے، اے بابا اپنے بیٹے کا فیصلہ سنانے کو کہے، کہ تمہارے پاس گواہ ہے؟ وہ گواہ کھڑے ہوئے، حضرت خواجہ وہاں گئے، کیا تم نے میرے قطب کو گناہ کرتے دیکھا؟ خدا کا ڈر نہیں ہے، گردن جھکا لی۔ ادھر التمش نے کہا اب اگر مکر گیا تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس لیے کہ تم نے الزام لگایا ہے۔ اس نے کہا میں نے دیکھا جب لوگ سو جاتے تھے تہجد کے وقت میں حضرت قطب الدین اس عورت کو چپکے سے پیچھے کے دروازے سے اپنے کٹیا میں بلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ التمش کہہ رہے پروردگارا آسمان پھٹ نہیں کیوں جاتا، زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، میں اس میں دھس کیوں نہیں جاتا، مولا میرے کان یہ کیا سن رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ اس عورت کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد جو ہے حضرت خواجہ نے لکھتے ہیں کہ اس عورت کے پاس جانے سے پہلے بارگاہ رب میں سجدہ کیا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی مولا جب یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے، مریم کے لیے عیسیٰ اعلان کر سکتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں رب کی طرف سے کتاب دیا گیا ہوں، سبحان اللہ، اور تیرے نبی نے کہا ہے کہ میرے محبوب کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، جب ان کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے قطب کے لیے بچہ کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ دعائیں کی خرامہ عورت کے پاس آئے، اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا بچہ تو ہی تو بول تیرا باپ کون ہے، تو ہی تو بول تیرا باپ کون ہے۔ عورت نے کہا کہ بچہ بھلا 2 مہینے کا بولتا ہے، بابا گواہ موجود ہے، فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ عورت تم چپ رہو، جسے بولنا ہے آج اسے بولنے دے۔ جب حضرت خواجہ نے اشارہ کیا اور کہا رب کے حکم سے
سے بچے بولتے کیوں نہیں؟ تو وہ 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کر بیٹھا اور کہا میرا باپ حضرت خواجہ قطب الدین نہیں ہے بلکہ میرا باپ تو محفل میں بیٹھا ہوا وہ شخص ہے، سبحان اللہ۔ اس شخص کی طرف جو اس کا ناجائز باپ تھا اس کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ اکبر، فیصلے ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب النواز نے اپنے شہید بیٹے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین کے ہاتھ تھاما اور لے کر اجمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر پورا دہلی اور جو ہے پورا دہلی اور خواجہ شمس الدین التمش یہ سب کے سب حضرت خواجہ کے قدموں میں گر کر عاجزیاں کرنے لگے، حضور ہمارے لیے نہیں، حضور ہمارے لیے نہیں، حضور کی امت کی خاطر اپنے بیٹے کو دہلی ہی چھوڑ کر جائے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا میرے بیٹے قطب کو چھوڑا تو تھا، تم لوگوں نے ان کی عزت کرنے کے بجائے ان کی عظمتوں کو سلام کرنے کے تم نے میرے بیٹے کو ستایا ہے، اس لیے اب بیٹا تمہیں نہیں دوں گا، اسے ساتھ لے کر اجمیر جا رہا ہوں۔ جب بادشاہ وقت حضرت خواجہ کے قدموں میں اور حضرت قطب کے قدموں میں لوٹ گیا تو حضرت خواجہ نے کہا صرف میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فلاح و بہبودی اور اس کی بھلائی کے لیے اپنا بیٹا تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دیکھو میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ درد پیدا کر لیں آج ہم مرید بھی اپنے پیر کے ساتھ یہ تعلق پیدا کر لیں، اپنے شیخ کے ساتھ یہ تعلق پیدا کر لیں تو آج بھی اجمیر کی دھرتی پر اپنے مزار انور میں وہی معین الدین چشتی لیٹا ہوا اور سو رہا ہے جو دہلی سے اپنے بیٹے قطب کے لیے جو ہے اجمیر سے دہلی آ سکتے ہیں، تو آج بھی وہی معین الدین ہے۔ اگر ہم اپنا سچا درد لے کر پہنچیں اور رو رو کر بارگاہ الہی میں دعا کریں تو حضرت خواجہ کی دعاؤں کے وسیلے سے ہمارا بھی کام بن سکتا ہے اور ہمارے بھی مرادیں جو ہے پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنے پیروں کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، مشائخ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قدموں میں پہنچے تو پروردگار عالم ہمیں سچی معنوں میں ان کے حوالے اور وسیلے سے تیری بارگاہ میں دامن پسارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔